السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام پیاری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری تمام پیاری بہنوں کے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں قدم قدم پر رحمت والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب سن رہے ہیں بنت فیاض کو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جو کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، ایک وہ جو نکلتا نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں مگر اس سے نکل نہیں سکتے۔ ڈپریشن جب کوئی انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو وہ اکثر اداس رہتا ہے، نا امیدی اس میں آ جاتی ہے، سوچیں اس میں سے ختم نہیں ہوتی، چڑچڑاپن وغیرہ اس میں آ جاتا ہے، اور اداسی کی وجہ سے خود اعتمادی کی بھی کمی ہو جاتی ہے اور کسی کام میں دل نہیں لگتا، زندگی ختم کرنے والے اور خود کو تکلیف وغیرہ دینے والے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، نیند بھی نہیں آتی، بھوک بھی نہیں لگتی، ہر چیز میں کمی وغیرہ ہوتی ہے۔ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے جب ہم کسی کی باتوں کو بہت زیادہ ضروری سمجھنے لگ جاتے ہیں، کسی پر بہت زیادہ یقین کر لیتے ہیں، ہم رب سے زیادہ دنیا والوں کو ضروری سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کسی کی باتوں کو بہت زیادہ بہت دیر تک گھنٹوں سوچتے رہنا، جس سے موسٹلی سٹریس، ڈپریشن بہت پریشان کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم کسی کی باتوں کو بہت زیادہ سوچیں گے، اگر کسی نے ہمیں کوئی دکھ دیا، ہم اس کی باتوں کو بہت زیادہ سوچیں گے، اگر اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے ہم یہ بولیں گے کہ کیا میں بہت برا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس سے کیا ہوگا، خود کو تکلیف دینے والے خیال دل میں آئیں گے کہ میں خود کو ختم کر دوں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے ایک مرتبہ کوئی کام کیا اور کسی نے بول دیا کہ ہمیں وہ کام بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، مگر کسی نے کہہ دیا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، تو ہم اس کی باتوں کو گھنٹہ سوچتے رہیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، اس کام میں ہمارا واپس دل نہیں لگے گا، ہم یہ کہیں گے کہ اس کو بھی ہم چھوڑ دیں، اور یہ سوچ سوچ کر ہی ہم لوگ ایک سٹریس میں، ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اب اس سب سے ہم لوگ خود کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ دنیا والوں کو ہم نے بہت ضروری سمجھ لیا، ان کی باتوں کو ہم نے بہت زیادہ ضروری سمجھ لیا، ان پر ہم نے بہت یقین کر لیا، مگر آخر ہمیں ملا کیا؟ صرف اور صرف پریشانی۔ جب ہم کسی کی باتوں پر بہت زیادہ سوچتے ہیں، اس سے موسٹلی سٹریس، ڈپریشن وغیرہ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے ہم نے رب سے دوستی کرنی ہے، رب کے قریب ہونا ہے۔ ہم نے رب کے قریب کس طرح ہونا ہے؟ سجدہ کر کے، سجدہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ یہ سوچئے، اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم سکون کہاں پاتے، ہم رونے کے لیے کہاں پر جاتے، ہم کسے اپنی پریشانی بتاتے۔ ہم اگر کسی انسان کے سامنے روتے ہیں تو وہاں بھی ہمارا مذاق بنتا ہے، کسی کو ہم اپنی پریشانی بتاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارا مذاق بنتا ہے۔ تو اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم اگر رب کے سامنے بھی نہ رو پاتے، نہ اسے اپنی پریشانی بتاتے، تو ہم تو موت سے پہلے ہی مر جاتے۔ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے ان سے میرا ایک سوال ہے، کیا ان کو زندگی بوجھ نہیں لگتی؟ ضرور لگتی ہوگی، سکون نہیں ملتا ہوگا، بے سکونی ہوتی ہوگی، ڈپریشن سے نکلنا مشکل لگتا ہوگا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر سجدہ نہ ہوتا تو انسان تو ڈپریشن سے مر چکا ہوتا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ہم کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
ہم لوگ رب کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہم لوگ کسی تکلیف سے گزرتے ہیں، جب ہمیں دنیا والے تکلیف دینے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہمیں کوئی بھی دکھ ہوتا ہے ہم اس وقت رب کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد وہ دکھ ہمارے سے، وہ درد ہمارے سے سائڈ پر ہو گیا، ہم نے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ میرا ایک سوال اکثر جو ہے ہوا کرتا تھا اللہ سے، اور سوال میرا اس وقت ہی ہوتا تھا جب میں بہت بری طرح سے ٹوٹ جاتی تھی، جب میرا دل دکھاتا تھا کوئی، جب میں لوگوں کی باتوں سے تنگ آ جاتی تھی، میں اللہ سے پوچھا کرتی تھی کہ یا اللہ آخر میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب نماز بچھائے، ہاتھ اٹھائے، کبھی سجدے میں گر کر، کبھی اسے پکارتے ہوئے مخاطب ہوتی تھی، میں اسے اس طرح سے آوازیں دیتی تھی جیسے وہ میرے آس پاس، میرے بے حد قریب کہیں موجود ہو، اور واقعی میں وہ میرے بے حد قریب تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے جواب نہیں ملتا تھا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ بے دم ہو کر میرے گر جایا کرتے تھے، شیطان کی کالی ظرف اثر دکھا دیتی تھی، میں تھکنے لگتی تھی، اللہ سے روٹھنے لگتی تھی، کچھ تو کہتا وہ، بس وہ میرے سے اتنا ہی بتا دیتا، وہ مجھے اتنا ہی وہ کہتا کہ لوگ میرے سے کیوں ایسا کرتے ہیں، مجھے برا کیوں کہتے ہیں، کیا میں واقعی بہت بری ہوں؟ یہی سوچتی تھی میں ہر وقت، بار بار ایسا ہوتا، میں ٹوٹ کر اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے اللہ سے سوال کرتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی، مجھے اپنی پہچان ہو گئی تھی، میں جان گئی تھی کہ میرے ساتھ جو بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ راتوں کو وہ تہجد کے سجدے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر باتیں کرنا، اور پھر روتے ہوئے اسے یہ کہنا، اے اللہ تو مجھے کیوں نہیں دیتا، تو مجھے جواب کیوں نہیں دیتا، آسمان کی طرف اس طرح دیکھنا جیسے مجھے ابھی جواب مل جائے گا، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اللہ تو سن رہا ہے نا، میں بہت اکیلی ہوں، میں بہت اکیلی ہوں، میں بہت اکیلی ہوں۔ مگر اس وقت میں اکیلی نہیں ہوتی تھی، میرے پاس اس وقت میرا رب بے حد قریب موجود ہوتا تھا، مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے، میں اسے کہتی تھی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے بندے میرا کتنا دل دکھاتے ہیں، وہ بندے جو پیار کے دعوے کرتے ہیں، دیکھیں اللہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ روتے ہوئے اللہ کو بولنا، رونے کے بعد جو ہے میرے دل کو بہت سکون ملتا تھا، سجدے میں جا کر ایسا لگتا تھا ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں، میں اس کے قریب نہیں تھی، وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا، تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا میں اس سے باتیں کروں، اسے پکاروں، اسے روتے ہوئے اپنے سارے دکھ بتاؤں۔ میں اس کے پاس تب جاتی تھی جب مجھے ٹھوکریں لگتی تھی، جب مجھے زخم آتے تھے، جب بھی میں اس کے پاس جاتی، اس کے سامنے روتی، وہ میرا رونا، اللہ سے رو رو کر مانگنا اللہ کو اتنا پسند تھا کہ وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، مجھے صبر اور ہمت دے رہا تھا، مجھے قوت اور برداشت دے رہا تھا۔ اب میں روتی نہیں ہوں بلکہ مسکرا دیتی ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں جس ذات سے میں باتیں کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ہے، میں جس کی محبت کی تلاش میں تھی وہ میرے پاس ہے، اور پھر اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اور آج بھی میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، گر گرا کر روتی ہوں، اسے آوازیں دیتی ہوں، اسے اپنی ساری باتیں بتاتی ہوں، وہ مجھے سنتا ہے، بے حد خاموشی سے سنتا ہے، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے مجھے جو تکلیف ملتی تھی وہ اللہ کو مجھ سے محبت تھی۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کو لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں، ان سب کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کو ان سب سے بہت محبت ہے، وہ برے نہیں ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، اللہ کو ان سے محبت ہے، بھلا اس سے بڑھ کر بھی آپ کے لیے کوئی بہت اہم ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب ہم لوگ
رب کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، رب سے دوستی کر لیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے زندگی سے سارے گلے شکوے سٹریس سب ختم ہو جاتا ہے، نہ کسی چیز کا شوق رہتا ہے، نہ کچھ پانے کی آرزو، ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اور کوئی نہ بھی ہو تو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، اور ہم خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے دنیا والوں سے کڑ کر سارا وقت ہم اللہ کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے باتیں، اللہ سے شکوہ، اللہ سے ناراض ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لاڈ کرنا، رات کو سونے سے پہلے اسے یاد کرنا، کسی بات پر، چھوٹی سی بات پر بھی اگر ہم غصہ ہوں تو اسے اپنے رب سے شیئر کرنا، دل بہت پرسکون رہتا ہے۔ کوئی ہو نہ ہو اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ پھر کسی اور کی کیا ضرورت جب ہمارے پاس رب ہے۔ اس کی محبت بہت خوبصورت ہے، بالکل اس کے نام کی طرح، اور بہت پیاری، بہت معصوم۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کہیں آگے کی تحریر ہے۔ اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے، اور جب محسوس ہو جائے تو کوئی پریشانی پھر نہیں رہتی، کوئی ڈپریشن نہیں رہتا۔ وہ اللہ ہی کی محبت تھی نا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بڑا کیا، جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جس نے نوح انسانی کے لیے قرآن کریم نازل کیا۔ اس کی محبت کے آگے لفظ محبت بھی روتا ہوگا۔ انسان جب ڈپریشن میں جاتا ہے خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، مگر تنہائی سے مت گھبرائیں، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہیں اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے۔ اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے نا تو یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اپنے دل کا حال اللہ کو سنانے کا، ایک رستہ ہے تڑپتی روح کو اور لرزتے وجود کو اللہ کو پکارنے کا، ٹھیک ہے۔ تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بس وہ اس کو پکار کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اللہ اس پکار کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کس وقت آپ یہ بات کہیں گے، اللہ جی، اللہ اللہ اللہ، اور پھر وہ رب آپ کی اندھیری نگری میں امید اور یقین کا ننھا چراغ روشن کر دے گا۔ نماز، دعا، سجدہ، نماز، دعا، سجدہ ڈپریشن سے نکلنے کا سب سے بہترین حل ہے۔ رب سے دوستی کر لیں، کوئی ڈپریشن نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ جب ہم رب سے دوستی کر لیتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمیں اگر ماضی کی یاد آئے تو دل سے ایک آواز نکلتی ہے، الحمدللہ ان لوگوں کے آنے کا، الحمدللہ ان لوگوں کا مجھے ستانے پر، الحمدللہ ان اذیت کے لمحوں سے گزر جانے پر، الحمدللہ ان لوگوں کے اصلی چہرے نظر آنے پر، الحمدللہ میرے راتوں کے رونے پر، الحمدللہ میرا تڑپنے اور سسکنے پر، الحمدللہ وہ بارش سے زیادہ میری آنکھوں کے برسنے پر، الحمدللہ ہر ایک غم کے لیے، کیونکہ اگر وہ سب نہ ہوتا تو آج میرا رب نہ ہوتا، میرے پاس آج میرا رب مجھے ایسے محسوس نہ ہوتا۔ ماضی کی تلخیوں سے فرق نہیں پڑتا جب ہم سکون میں آ جاتے ہیں، درد نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی یاد آتی ہے تو ایک مسکراہٹ آتی ہے کہ یا رب تیرا شکر ہے، یا رب تیرا شکر ہے، وہ سب ہوا جہاں مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت اونچے مقام پہ ہوں، یا رب بھی تیرا شکریہ، تو نے مجھے اس مقام سے گرا کر اپنے ہاں بلند کر دیا، یا رب بھی تیرا شکریہ۔ میرا دل سیاہ تھا، میری آنکھیں اندھی تھی، میرے کان بہرے ہو چکے تھے، بے یقین اور اعتماد کی پٹی کو تو نے اتار دیا، یا رب بھی تیرا شکریہ۔
پھر وہ شکوہ محبت میں ڈھل جائے گا۔ کون تھے، کیا ہوا، کیا نہیں، سب کچھ صرف ہلکا ہلکا یاد ہوگا، لیکن بہت زیادہ شکر ہوگا۔ اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کو فرسٹ پرائورٹی دینے لگ جائیں گے۔ سب کو چھوڑ کر ہم نے رب کے قریب ہو جانا ہے، رب کے قریب ہو جانا ہے۔ اور جب ایسا ہو تو کیا کرنا ہے؟ شکر کے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ جب ہماری رب سے دوستی ہو جائے، ہم رب کے بہت قریب ہو جائیں، تو ہم نے شکر کے نفل ادا کرنے ہیں۔ اس رب کا بے حد شکر ادا کرنا ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے قریب کر لیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سجدے کے قریب لے آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر، ہم سے راضی ہو کر ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔